الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کا مقصد بیان فرما کر یہ فرمایا اس لیے روزے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے۔ بنیادی بات رمضان کریم عطا ہونا یہ کرم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس، اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ رمضان کی رات میں، رمضان کے دن میں ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اندازہ لگائیے کہ جو ہے ایک ایک دعا رمضان میں رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے اور جو ہے دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کمپلسری جو ہے ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے۔ تو جملہ جو ہے 30 دن کے جو ہے 60 دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے دعاؤں سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا تذکرہ فرمانے کے بعد میں، اس مہینے کے مقدس تذکرہ فرمانے کے بعد میں اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ جو ہے مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رمضان اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم اسی میں جو ہے غفلت کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے شیطان اس میں رخنہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ شیطان جو ہے قید کر دیا گیا، لیکن ہمارا نفس جو ہے اس بات پر نہیں ابھارتا کہ ہم دعا کریں۔ اس دعا کے مہینے میں ہم کو جو ہے عبادات میں تو لگاتا ہے، جو ہے نمازوں میں تو لگاتا ہے، روزے میں تو لگاتا ہے، تراویح میں تو لگاتا ہے، لیکن جو ہے جب دعا کا وقت آتا ہے، دعا کا موقع آتا ہے، تو بے توجہی جو ہے ہمارے اندر ڈال دی جاتی۔ ہم جو ہے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر جو ہے شام تک جو ہے ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں،
لیکن افطار کے وقت جو ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ جو ہے یہ دعا نہ کرے، یہ دعا میں نہ لگے، دوسرے کاموں میں لگا دے۔ کبھی افطاری میں لگ جاتا ہے انسان، کبھی جو ہے گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اصل جو وقت عین وقت تھا، افطار کا وقت تھا، دعا مانگنے کا وقت تھا، رونے کا گڑ گڑانے کا وقت تھا، اس وقت جو ہے شیطان بہکا دیتا ہے۔ اور ہماری عادت ایسی ہے کہ جو ہے ہم افطار کے وقت جو ہے دعا نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن دعا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عزیز محترم عزیز دوستوں، کہنا یہ ہے کہ جو ہے ہم افطار کے وقت جو ہے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہم اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے، گناہوں کی معافی مانگے، جتنا چاہے ہم مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ ہماری دعا رد نہیں کی جاتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کی جو ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس کے حق میں وہ دعا اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عطا فرما دیتے ہیں، نہیں اس کے حق میں یہ مناسب نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسٹور کر کے جو ہے آخرت کے دن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دعا کا مطلب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے یہ 2 مطلب جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا تو ہماری دعا جو ہے اگر ہمارے حق میں وہ مناسب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اگر مناسب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ فلاں بندے کو میں یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی اس کو دنیا میں نہیں دیتے بلکہ اس کا جو ہے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھ دیتے۔ قیامت کے دن آخرت میں انسان کو جو ہے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ دکھا دیے جائیں گے، تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اتنی جو ہے عبادت نہیں کی تھی، یہ مجھے کہاں سے نیکیاں مل رہی ہے، یہ جو ہے نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو کہیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے جو تو نے دعا مانگی تھی تیرے لیے وہ مناسب نہیں تھی دنیا میں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ میں نے تیری یہ دعا قبول کری اور اس کے بدلے میں جو ہے میں نے تجھے یہ نیکیوں کے پہاڑ دے رہا ہوں۔ تو اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور تمام کی تمام دعائیں جو ہے میرے لیے آخرت کے لیے رکھ دی جاتی۔ اتنا بڑا سودے کا جو ہے یہ دعا ہے، اتنا بڑا سودے کا معاملہ ہے، اتنی بڑی دعا ہے، جو ہے ہم دعا سے جو ہے بے خبر ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت میں تو ہم اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمازوں کے بعد میں امام صاحب دعا کرتے ہیں اور جو ہے رسمی دعائیں چلتی ہے، امام صاحب کی دعائیں ہونے کے بعد بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن نماز ہوئی جو ہے رسمی دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسی دعائیں کرتے ہیں، نہ اس کے جو ہے ہمیں مطلب معلوم ہے نہ اس کا جو ہے میننگ معلوم ہے۔ دعا یعنی ہمارے اندر سے جو ہے اندر کی پکار کا مطلب ہے، ہم اللہ سے کیا مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اللہ کو سنائیں۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد میں جو ہے ایک 10 سے 15 منٹ دعا کریں، سحری میں دعا کریں، سحر سے پہلے دعا کریں، سحر کے بعد دعا کریں، فجر کے بعد کچھ اوقات جو ہے اللہ کے ذکر کے بعد میں پھر دعا کریں، نمازوں کے اوقات میں دعا کریں۔
اگر نماز کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، کچھ وقت باقی ہے تو اس وقت میں دعا کریں۔ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے 10 سے 15 منٹ کا، اس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دعا کوئی عبادت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، یہ بے توجہی شیطان کی طرف سے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں دعا اتنا مانگنا چاہیے، اتنا مانگنا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بھکاری ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ کبھی آپ کسی بھکاری کو یہ دیکھیں کہ جو ہے اسٹینڈرڈ طریقے سے جو ہے دعا مانگ رہا ہے، اسٹینڈرڈ طریقے سے جو ہے بھیک مانگ رہا ہے؟ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، عاجزی، انکساری، جو اس کے اندر عاجزی کے جو ہے مطلب ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ بھکاری جو ہے مانگنے والا اپناتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جو ہے دعا کا وقت آتے ہی جو ہے ہم ایسی رسمی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اتنا اہتمام کرنا چاہیے، اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، 2 رکعت نفل پڑھیں، دعا مانگے۔ جب بھی رات میں کبھی آنکھ کھل جائے، اسی وقت بستر پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ دنیا کی ضرورتیں ہوں، دین کی ضرورتیں ہوں، کاروبار کے لائن سے ضرورتیں ہوں، بیوی بچوں کے لائن سے ضرورتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ کے سامنے رکھے۔ اے اللہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز اے اللہ میرے حق میں صحیح ہوں گی تو اے اللہ عطا فرما دیجیے۔ لیکن ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں جو ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے سامنے جب یہ فرمائے تھے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ میں جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بہتر ہوں، میں فلاں ہوں۔ تکبر کیا، اللہ کی جو ہے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا کہ کس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ میں اس مٹی کے انسان کو سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ تو عاجزی انکساری کا پتلا ہے، اور جو ہے میں بلند و برتر ہوں۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فانک رجیم، جا تو دھتکار دیا گیا ہے۔ تو اس نے بھی جو ہے قسم کھا لی کہ جو ہے آج آپ مجھے اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکال رہے ہیں، دھتکار دے رہے ہیں، تو میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ صبح قیامت تک جو ہے میں انسان کو بھٹکاتے رہوں گا، صبح قیامت تک، قیامت کے دن تک جو ہے میں انسان کو بھٹکاتے رہوں گا۔ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، توبہ کرنے نہ دوں گا، دعا کرنے نہ دوں گا۔ اس نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ جو ہے جا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن میرے جو بندے جتنے بھی گناہ کر لیں گے اور میرے سامنے معافی مانگ لیں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو میں کہوں گا، میں لبیک کہوں گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپرچونٹی دی انسان کو کہ وہ دعا مانگے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں اتنی دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہے ہماری تمام ضرورتیں ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں، ہمارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ افطار سے پہلے 15 منٹ پہلے جو ہے افطاری کا پورا سامان جو ہے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں۔ مرد حضرات بھی، خواتین حضرات بھی گھروں میں جو ہے اس کا اہتمام کرے۔ تمام دعا مانگ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے حضرات ہیں، خواتین ہیں، باپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے بچہ رو رو کر گڑ گڑا کر والد صاحب کے لیے جو ہے دعا مانگ رہا ہے، اس کے دل سے کیا محبت نکلتی ہوگی، اس کے دل سے کیا کیا جو ہے دعائیں نکلتی ہوں گی۔ اس طرح سے ایک نظام بنائیں، ایک شیڈیول بنائیں کہ کب کون سی چیز مانگنا ہے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنا نہیں آ رہا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے صرف سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایک گناہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر، اے اللہ میں نے یہ بھی کیا، اے اللہ میں نے یہ بھی کیا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، فرمایا گیا ہے حدیث قدسی میں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نمازیں بھی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے، نمازیں پڑھنا پڑے گی۔ نماز کسی صورت میں، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جتنی ہماری نمازیں چھوٹی ہے ان نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ رمضان میں دعا مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے، ہماری عبادتوں کو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو فرض عبادتیں ہیں ان کو تو ادا کرنا ضروری ہے۔ انسان یہ بھی دھوکے میں شیطان جو ہے انسان کو یہ بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ جو ہے اتنے نمازیں تو ہماری چھوٹ گئی، اب کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے ہمیں، اور یہ بہلاتا پھسلاتا ہے کہ جو ہے جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے بس رمضان میں دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایسا نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک اس کی قضا ادا نہیں کریں گے وہ ہمارے ذمے سے ختم نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ دار کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا نظام بنائے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جو ہے زمین میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں جتنے چرند ہے، پرند ہے، جنگلات میں رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے جانور، ان گنت ہزاروں 18,000 مخلوقات بتایا گیا ہے کہ 18,000 مخلوقات جن کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے انسان کے لیے دعائے مغفرت میں لگا دیتے، انسان کے لیے دعائے مغفرت میں لگا دیتے۔ سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں، سمندر میں جتنے جانور ہیں، سمندر میں جتنے مخلوق ہے، ان تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کی دعا میں لگا دیتے۔ وہ تمام جو ہے مخلوق یہ کہتی ہے، اے اللہ فلاں بندہ، اے اللہ آپ کا فلاں بندہ جو ہے روزہ رکھا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ اس کی دعائیں، اس کی مغفرت کر دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ روزہ دار کے لیے مچھلی جو ہے جتنے مچھلیاں ہیں، جتنے سمندر میں مخلوقات ہیں، اور سمندر میں تو اتنی مخلوق ہے کہ
جتنی جو ہے زمین پر مخلوق نہیں ہے اس سے زیادہ مخلوق سمندر میں اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تمام روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ تمام روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ زمین میں، فضا میں، خلا میں جتنے بھی جو ہے کہکشاں ہیں ان میں جتنی مخلوق ہے، اور سب سے بڑی مخلوق فرشتے۔ فرشتے تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جو ہے حصے میں، دنیا کے کونے کونے میں فرشتے موجود ہیں۔ عرش پر ہے، فرش پر ہے، اللہ کے جو ہے عرش کے نیچے ہے، ہر جگہ فرشتوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتوں کی ہے۔ وہ فرشتے بھی جو ہے روزہ دار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہم ہے جو ہے دعاؤں سے غافل ہے۔ ان تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہماری سفارش میں لگا دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اے اللہ دعا مانگ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اے اللہ فلاں کا کام بنا دیجئے، اے اللہ جو ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نے تو جو ہے اپلیکیشن جو ہے دائر کر دی، ہمارے جو ہے ہماری سفارش فرشتے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے عبادتوں سے دور۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تب بھی جو ہے ہماری عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جس طرح سے نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں اور جا کر سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اضافہ فرما دیتے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اتنا تو اہتمام ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، الحمدللہ پورے روزے ہوتے ہیں، لیکن عبادتوں میں اضافہ کس چیز سے ہوا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، اوابین کی نماز پڑھے، یہ تمام چیزیں جو ہے نمازوں میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ نفل پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہے ہماری پچھلے جو قضا نمازیں، جو ہماری نمازیں چھوٹی ہے اس کو بھی ادا کریں۔ تو خوب جو ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات سے جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی بہترین شعر کہا ہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں تو خاص طور پر بہانے سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بہانے سے جو ہے انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی رکھنی چاہیے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، رونا گڑ گڑانا، جس طرح ایک بھکاری مانگتا ہے اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب روئیں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں۔ جس طرح ایک بھکاری مانگنے کے لیے جو ہے اپنا جو ہے پوری عزت کو جو ہے داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور جو ہے فقیرانہ چال چلتا ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے جو ہے لے کر کے بیٹھ جاتا ہے مانگنے کے لیے، کسی کے جو ہے سامنے جو ہے پیر پکڑ لیتا ہے کہ میں تمہارے جو ہے پیر پکڑ لیتا ہوں، مجھے کچھ دے دیجیے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی و انکساری سے دعائیں مانگنا کہ اے اللہ کچھ نہ کچھ تو دے دیجیے، اے اللہ میری فلاں پریشانی ہے اس کو دور کر دیجیے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں، اگر ہم جو ہے اس کا جو ہے اہتمام کریں گے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا مانگنا ہے، کیا چیز مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، کتنی دعائیں مانگنا ہے، اس کا جو ہے ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، شیڈیول نہیں ہے، اس لیے ہم بر وقت کوئی دعا نہیں مانگتے۔ تو ایک نظام بنائیے، لکھ لیجئے کہ فلاں جو ہے دعا مانگنا ہے،
یہ دعا فلاں جو ہے افطاری میں مانگنا ہے، یہ دعا جو ہے سحر سے پہلے مانگنا ہے، تہجد میں مانگنا ہے، یہ نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے رمضان میں کرنے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہے دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے فرشتوں کے مجلس میں جو ہے اعلان فرماتے ہیں، یہ دیکھیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری ڈر کی وجہ سے جو ہے کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں، لہٰذا میں اس کی دعا کو جو ہے قبول فرما لیتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے رمضان میں کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ مغفرت کرا لینے کا مہینہ ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ اب جو عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، اس میں جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ اور جتنی ایسی دعائیں ہیں اس کے ترجمے معلوم کر کے، اس کا مطلب معلوم کر کے، اس کا جو ہے ہم اللہ کے سامنے رکھیں کہ اے اللہ میری فلاں حاجتیں ہیں، میری فلاں ضرورتیں ہیں، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کو جو ہے عطا کر دیجئے۔ اس طرح سے جو ہے اندر سے دل سے جو ہے دعا مانگے، صرف وظیفہ نہ کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تو پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کا مطلب معلوم کر کے پھر دعا مانگنا، تو جو ہے ہمارا اس کا تعلق بڑھتا ہے۔ جب تعلق بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں تو ہماری دعا میں جان آئے گی۔ دعا میں جان پیدا کرو، دعا ایسی کرو کہ پوری توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اور آخری حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو ہے الدعاء یرد البلاء، کہ دعا جو ہے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو ہے تقدیر میں جو ہے جو چیز لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دعا کے ذریعے سے جو ہے اگر وہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے تقدیر کو بھی بدل لیتے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سوچ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں خوب سے خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔